بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسمارٹ فونز نے ہماری زندگی میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ ان کی بے پناہ مقبولیت کے پیش نظر نئی دلچسپ ایپلیکیشنز پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایپلیکیشنز انتہائی دلچسپ اور مفید ہوتی ہے کہ صارفین ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مفت ایپلیکیشنز بھی کم نہیں، لیکن تھوڑے سے پیسے خرچ کر لے تو اس سے بھی بڑھ کر دلچسپ ایپلیکیشنز ملتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی ایپلیکیشن دیکھی ہے جو نہ صرف مفت ہو بلکہ الٹا آپ اس کے ذریعے کچھ کما سکے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست پڑھا ہے۔ آئیے آپ کو ایسی 10 بہترین اور دلچسپ ایپلیکیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں جو نہ صرف مفت ہو بلکہ آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ ایپلیکیشنز آپ سے کوئی مشکل کام بھی نہیں لیتی۔ آپ نے بس کچھ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، جیسے کہ گیمز وغیرہ ایپس انسٹال کرنی ہو، تصویریں بنانی ہو یا ورزش وغیرہ کرنی ہوگی، اور ان چھوٹے موٹے کاموں کے بدلے آپ کو رقم ادا کی جائے گی۔ آئیے آپ کو مزید تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت تو یہ نوٹ کر لے کہ کسی بھی ایپلیکیشن کے کام کرنے کا طریقہ کار سمجھے بغیر اسے مت انسٹال کرے۔ پہلے اچھی طرح ایپلیکیشن کی تمام تفصیلات پڑھے، اور اگر آپ سمجھے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تب ہی اسے انسٹال کرے۔ ہماری لسٹ میں موجود ان ایپلیکیشنز کے علاوہ بھی آپ ایپ اسٹور میں ایسی ایپلیکیشنز دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایپس دھوکہ دیتی ہے، اور اس لیے ہر ایپلیکیشن کے صفحے پر صارفین کے تبصرے ضرور پڑھ لے جس میں وہ اس ایپ کو استعمال کرنے کا اپنا تجربہ بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو آتا ہے اس کا نام ہے واف ریوارڈز ایپ۔ انعامات کی بارش کرنے والی یہ ویب سائٹ آج کل انتہائی مقبول ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہر مہینے کچھ بہتر رقم کمانا چاہتے ہیں تو اس ایپلیکیشن کا جائزہ لے۔ ویسے تو ایسے کئی ایپلیکیشنز موجود ہیں جو دوسری ایپس دیکھنے اور انسٹال کرنے کا معاوضہ دیتی ہے، لیکن ان کا معاوضہ واف ریوارڈز سے کم ہی ہوتا ہے۔ یہ ایپلیکیشن دراصل دوسری نئی آنے والی ایپلیکیشنز کو پروموٹ کرتی ہے، اس لیے اس میں آپ کو نئی ایپلیکیشنز انسٹال کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایپلیکیشن کو چند دنوں تک مستقل استعمال کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس تمام کام کے بدلے آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ واف کو انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے دوستوں کے ساتھ متعارف کرائیں تو اس کے بدلے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ فی الحال یہ ایپ صرف اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ اس ایپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے لاگ ان کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کی کمائی $10 کو پہنچتی ہے تو آپ اسے نکالنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چاہے تو اپنے پیسے پے پال اکاؤنٹ میں ڈلوا لیں یا پھر امیزون، فیس بک، ایکس باکس، پلے اسٹیشن یا گوگل پلے وغیرہ کے گفٹ کارڈز خرید لیں۔ دوسری نمبر پہ آتا ہے ESPN اسٹریک فور دا کیش۔ کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے اس کی ایپلیکیشن استعمال کرنا ہی بذات خود ایک انعام سے کم نہیں، لیکن ESPN کی یہ ایپلیکیشن بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو کھیلوں کے دنیا بھر میں منعقد ہونے والے مقابلوں سے باخبر رکھتی ہے بلکہ آپ کو جیت کی پیشنگوئی کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ مثلا فٹ بال، باسکٹ بال یا بیس بال وغیرہ کے کسی میچ پر آپ پیشنگوئی کریں کہ فلاں ٹیم جیت جائے گی اور آپ کی پیشنگوئی درست ثابت ہو تو آپ کو مقابلے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب بس اپنی پیشنگوئیاں جاری رکھے اور اگلے مرحلوں میں پہنچتے جائے۔ درست پیشنگوئیاں کرنے والے صارفین میں یہ ایپلیکیشن سالانہ $12 لاکھ مفت تقسیم کرتی ہے۔ اگر آپ بھی کھیلوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ایپلیکیشن کو ضرور آزمائیں۔ آپ کھیلوں سے تو باخبر رہیں گے ہی، ساتھ میں اگر کبھی کبھار کوت کا لگ جائے تو 4 پیسے کمانے میں کیا حرج ہے۔ یہ ایپلیکیشن اینڈرائیڈ کے علاوہ آئی فون صارفین کے لیے بھی مفت دستیاب ہے۔ تیسری نمبر پہ آتا ہے ایپ ٹریلرز۔ یہ ایپلیکیشن اسٹور پر انٹرٹینمنٹ کی فہرست میں شامل ہے۔
بھلا اسے کسی دوسرے فہرست میں کیسے رکھا جائے جب اس میں آپ کو صرف ویڈیوز دیکھنے کے پیسے دیے جاتے ہو؟ دراصل یہ اپلیکیشن بھی دوسری نئی آنے والی اپلیکیشنز جن کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس میں ایسی نئی اپلیکیشن کے پروموشن ٹریلرز دکھائے جاتے ہیں۔ ان ٹریلرز کے ذریعے دراصل یہ بتایا جاتا ہے کہ ان نئی ایپس میں کیا نئے نئے فیچرز موجود ہے۔ ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ اگر آپ کسی ایپ کا ڈیمو ورژن استعمال کریں تو اس کے الگ سے پوائنٹس ملتے ہیں۔ کافی سارے پوائنٹس جمع کرنے کے بعد انہیں پے پال کیش میں بدلا جا سکتا ہے یا پھر دیگر آن لائن سٹورز کے گفٹ کارڈز واؤچرز کی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ریفرل لنک سسٹم بھی موجود ہے، یعنی اپنے دوستوں کو اس ایپ سے متعارف کرائے، ان سے کہیں کہ براہ راست ایپ اسٹور کی بجائے آپ کے لنک سے اسے انسٹال کرے تاکہ آپ کو پوائنٹس مل سکے۔ یہ ایپلیکیشن اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز کے لیے دستیاب ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے اسکوپ شاٹ ایپ۔ کیا آپ کے اسمارٹ فون میں اچھا کیمرہ موجود ہے؟ کیا آپ کو فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اسکوپ شاٹ ایپلیکیشن آپ ہی کے لیے ہے۔ اینڈرائیڈ صارفین کے لیے یہ ایک فوٹوگرافی ایپلیکیشن ہے۔ آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی تصویر یا ویڈیو بنائے تو اس ایپلیکیشن کے ذریعے اپلوڈ کر دے۔ تصاویر بنانے کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں، آپ اپنے علاقے کی کسی بھی خاص چیز کی تصویر بنا سکتے ہیں یا آپ کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کی ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تصویر یا ویڈیو کو اس ایپلیکیشن کے سٹور پر اپلوڈ کر کے اس کی قیمت منتخب کر لے۔ اگر کسی نے آپ کی کوئی چیز خریدی تو اس کی رقم آپ کو ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں روزانہ کی بنیاد پر مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ روزانہ کے مقابلوں کو مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں، مثلا بادل، پول یا درخت وغیرہ۔ اگر آپ کوئی تصویر مقابلے کے لیے بھیجے تو اس دن کا عنوان ضرور دیکھ لے اور پھر اسی حساب سے تصویر بنا کر اپلوڈ کرے، اور اس کے ساتھ عنوان کا ٹیگ جیسے کہ #کلاؤڈز لگانا مت بھولے۔ روزانہ کا مقابلہ جیتنے والوں کی تصاویر ایپلیکیشن کی مین تصویر بنا دی جاتی ہے۔ اس طرح سب لوگ جب اس ایپلیکیشن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جیتنے والے کی تصویر نظر آتی ہے۔ یوں نئے آنے والے فوٹوگرافرز کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جاتا ہے۔ چونکہ مقابلے کے فاتح کا فیصلہ ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس لیے ووٹرز حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے دوستوں کو بھی بلا سکتے ہیں یا پھر یہاں پہلے سے موجود لوگوں کو ووٹ دے کر ان سے بھی ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بنائی گئی تصاویر تعریف کے قابل ہے تو اس ایپلیکیشن کے ذریعے انہیں دنیا کو ضرور دکھائے۔ یہ ایپ بھی اینڈرائیڈ کے ساتھ ساتھ آئی فون صارفین کے لیے بھی دستیاب ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے ویگل ایپ۔ کس نے سوچا تھا کہ کبھی فلمیں دیکھنے اور گانے سننے کے بھی انعامات ملیں گے؟ اگر آپ حیران ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو ویگل ایپلیکیشن انسٹال کر کے دیکھیے۔ اینڈرائیڈ اور آئی فون کے علاوہ یہ ایپ ونڈوز فون کے لیے بھی مفت دستیاب ہے۔ اس ایپلیکیشن کو انسٹال کر کے پوائنٹس جیتنے کے لیے آپ کو صرف فیچر مواد دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اضافی اور زیادہ پوائنٹس جیتنا چاہے تو اس کے لیے لائیو شوز دیکھنے پڑتے ہیں۔ پوائنٹس جیتنے کے بعد ان پوائنٹس سے خریداری کی جا سکتی ہے، جیسے کہ میوزک، ای بکس، آڈیو بکس، گفٹ کارڈز وغیرہ۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے ٹولونا ایپ۔ آن لائن کمائی کا ایک آسان طریقہ سروے میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ اکثر کمپنیز اپنے کام کے حوالے سے لوگوں کی رائے جاننا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ سروے منعقد کراتی ہے۔ آج کل سروے کے ذریعے اچھا نتیجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے آن لائن کر دیا جائے اور حصہ لینے والوں کو پوائنٹس دیے جائے۔ ٹولونا ایپ میں بھی ایسے سروے اور پولز جمع کیے جاتے ہیں جن میں جو چاہے حصہ لے سکتا ہے، جس کے بدلے میں کیش، گفٹ اور زبردست مصنوعات کے واؤچرز دیے جاتے ہیں۔
یہاں کوئی فضول سروے نہیں ہوتے بلکہ بہت دلچسپ تبصرے ملتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ اتنے پیسوں میں کون سا اچھا فون مل سکتا ہے، فلاں موسم کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اچھا مقام کون سا ہے، آج کل کس قسم کے جوتوں یا کپڑوں کا فیشن چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ نہ صرف دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں بلکہ خود بھی اس حوالے سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں جو عملی زندگی میں کام آتی ہے۔ یہ اپلیکیشن آئی فون اور اینڈرائیڈ دونوں صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ چھٹی نمبر پہ آتا ہے پیکٹ ایپ، ورزش کرے پیسے کمائے۔ یہ ہمارے اس سلسلے کی سب سے دلچسپ اپلیکیشن ہے کیونکہ یہ ایپ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پیکٹ ٹیم کے موبائل ایپ ڈیولپرز نے سست اور کاہل لوگوں کو روز ورزش کرنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ طریقہ اپلیکیشن کی ضرورت میں دریافت کیا ہے۔ اگر آپ اس اپلیکیشن کی ہدایات پر عمل کریں تو صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وعدے کے مطابق کسی دن کی ورزش نہ کی تو جرمانہ بھی بھگتنا ہوگا۔ اس ایپ کا استعمال شروع کرتے ہوئے آپ کو اپنی موجودہ حالت بتانا پڑتی ہے اور اپنا عزم بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مثلا کتنے کلو وزن کم کرنے کا منصوبہ ہے۔ پھر شروع کریں ورزش اور منصوبے کو مقرر کردہ دنوں میں مکمل کر کے پیسے حاصل کریں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مقصد میں فیل ہو جاتے ہیں ان کے پیسے بھی جیتنے والوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ دراصل اس اپلیکیشن کا مقصد لوگوں کو ورزش کا عادی بنانا ہے، اس لیے اس میں دیگر فٹنس کی اپلیکیشنز کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، تو یہ اپلیکیشن اس بات کو حقیقت بناتی ہے۔ پیکٹ اپلیکیشن آپ آئی فون اور اینڈرائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر مفت انسٹال کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ آتا ہے منٹ کوائنز ایپ۔ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کے ذریعے کمائی کرنے کے لیے یہ منٹ کوائنز بھی ایک دلچسپ اپلیکیشن ہے۔ اسے انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاگ ان کرے اور کام شروع کر دے۔ کام کی مد میں آپ کو کئی چھوٹے موٹے کام کرنے کو دیے جاتے ہیں، مثلا کوئی مفت گیم کھیلے، کوئی اشتہاری ویڈیو دیکھے، کسی ویب سائٹ پر جا کر رجسٹر ہو جائے، سروے بھرے، کوئی اپلیکیشن انسٹال کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں قیمتاً دستیاب اپلیکیشنز انسٹال کرنے کا بھی کہا جاتا ہے اور کمرشل سائن اپ کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے آپ کو خود رقم ادا کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے پھر آپ کو آپ کی رقم اضافی فیس کے ساتھ واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ رقم خرچ کریں تو اس کے بدلے بھی انعام ملتا ہے۔ اگر آپ مزید دوستوں کو اس اپلیکیشن کی طرف لائے تو فی بندہ آپ کو $25 ملیں گے، یعنی 4 بندے ہو تو $1 بیٹھے بٹھائے مفت۔ اس کے علاوہ جوائن کرنے والے کو بھی $10 دیے جاتے ہیں۔ آمدنی اگرچہ کم ہے لیکن کام بھی تو دیکھیے، اتنا آسان کام اور اس کے بدلے بھی پیسے مل رہے ہوں تو برا کیا ہے۔ لیکن یہ اپلیکیشن صرف اینڈرائیڈ کے لیے دستیاب ہے۔ چیک پوائنٹس ایپ، مختلف انعامات اور گفٹ کارڈز جیتنے کے لیے یہ بھی بہت دلچسپ اپلیکیشن ہے جس کا آپ کو ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ اس میں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کوئز میں حصہ لے سکتے ہیں، مختلف آفرز مکمل کر سکتے ہیں اور مختلف چیزیں تلاش وغیرہ کر کے پوائنٹس جیت سکتے ہیں۔ انعام کی صورت میں یہاں کئی معروف اسٹورز کے گفٹ کارڈز دیے جاتے ہیں جن سے آپ اپنی پسند کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مختلف پروڈکٹس کے بارکوڈ کو اسکین کر کے بھی پوائنٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی مال میں اسٹور میں ٹہل رہے ہوں تو وہاں موجود چند پروڈکٹس اٹھائے اور ان کے بارکوڈز کو اس اپلیکیشن سے اسکین کر لے۔ انہیں خریدنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کا نام اس اپلیکیشن میں شامل ہونا چاہیے۔ کوئی سی بھی پروڈکٹ اسکین کرنے سے پوائنٹس نہیں ملتے۔ اس میں کئی معروف پروڈکٹس شامل ہیں، مثلا کوکا کولا کی بوتل بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ ملک کی کوئی قید نہیں، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے بارکوڈ اسکیننگ کے ذریعے پوائنٹس جیتے جا سکتے ہیں۔
چیک پوائنٹس اپلیکیشن اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پلیٹ فارمز کے لیے مفت دستیاب ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے گوگل اوپینین ریوارڈز ایپ۔ گوگل کنزیومر سرویز نے یہ ایپ بنائی ہے جو مکمل طور پر سروے سے متعلق ہے۔ یہ اپلیکیشن نئے رجحانات سے متعلق لوگوں کی رائے جاننے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس میں حصہ لینے والے افراد کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن صرف اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد اپنی پروفائل مکمل کرنے کے لیے آپ کو اپنے بارے میں چند سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایپ آپ کی دلچسپی کے اعتبار سے ہر ہفتے سروے بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کی معلومات اور سروے کی اہمیت کے مطابق آپ کو اس کام کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے، جو کہ چند سینٹ سے لے کر $1-2 بھی ہو سکتی ہے۔ سروے بالکل آسان ہوتے ہیں، جن میں انتہائی مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اکثر تو آپشنز دیے ہوتے ہیں جن سے آپ کو اپنی پسند کا آپشن یا درست جواب منتخب کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ بہت آسان ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اپلیکیشن کے ذریعے پیسے کمانے کی یہ سب سے مستند اپلیکیشن ہے۔ اس پر اس لیے بھی سب کو اعتبار ہے کہ اسے خود گوگل نے بنایا ہے۔ کسی بھی آن لائن کمانے کی ویب سائٹ یا اپلیکیشن کی طرف جاتے ہوئے یہ مت سمجھے کہ بس آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اور پیسوں کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ اہلیت رکھتے ہو تو واقعی ہی خاطر خواہ رقم کمائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی صلاحیتیں محدود ہے تو $15-20 کمانے میں بھی لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ گوگل کی یہ اپلیکیشن بھی لوگوں کی صلاحیتیں پرکھ کر اسی حساب سے ادائیگی کرتی ہے۔ گوگل ریوارڈز ایپ کے ہزاروں صارفین کی رائے آپ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کئی لوگوں نے ایک ماہ میں $20-30 کما لیے، جنہوں نے بس سرسری طور پر ہفتے میں کبھی کبھار اس ایپ کو ٹائم دیا تھا، اور بعض لوگ جو مستقل مزاجی سے اس کے پیچھے پڑے رہے ان کو اتنی ہی رقم کمانے میں 1 سال لگ گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ کسی بھی ایسی اپلیکیشن کو استعمال کرنے سے پہلے ان کی پیمنٹ کا طریقہ ضرور جان لے۔ زیادہ تر سروسز کیش کی بجائے گفٹ کارڈز اور واؤچرز وغیرہ دیتی ہے جن سے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ گوگل کی مثال لے تو یہ پلے کریڈٹ دیتے ہیں جس سے آپ گوگل پلے اسٹور میں ہی شاپنگ کر سکتے ہیں، جبکہ چند ایک پے پال سے ادائیگی کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں دستیاب نہیں۔ اکثر اپلیکیشنز میں ممالک کی بھی قید ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں جاننا معلومات کو وسیع کرتا ہے۔